سیاسی میدان سے ہٹ کر دیکھیں تو سید مودودی کا علمی کام بہت بڑا ہے۔ الجہاد فی الاسلام کے بعد ترجمان القرآن جیسے رسالے کا آغاز اور پھر مولانا مودودی کی کئی کتابیں سامنے آتی رہیں۔ پردہ، مسئلہ ملکیت زمین، سود، اسلام اور جدید معاشی نظریات، پھر تنقیحات اور تفہیمات سامنے آتی ہیں جو مغرب کی برتری کی غلط فہمی دور کرنے کا کام کرتی ہیں، اور سب سے اہم قرآن مجید کی وہ تفسیر جسے اردو کی بہترین تفسیر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، یعنی تفہیم القرآن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود حکومت کی خرابی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس خرابی کی جڑ کہاں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خرابی کی جڑ دراصل انسان پر انسان کی حکومت ہے، اور اصلاح کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ انسان پر خدا کی حکومت ہو۔ سید مودودی کی اہم کتابوں کے بارے میں مشہور عالم احمد جاوید لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کی کتابوں میں قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں اہم ترین اور بنیادی کتاب ہے جس میں ان کی پوری فکر اور تصور دین سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ان کی تفہیمات کا جو سلسلہ ہے اس کا مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا، کیونکہ اس میں بہت سے مسائل میری دلچسپی کے تھے جس پر وہ جواب لکھتے تھے۔ ایک اور اہم ترین کتاب سنت کی آئینی حیثیت ہے، جو شاید اس وقت کتابی شکل میں نہیں تھی بلکہ ڈاکٹر عبدالودود کے ساتھ ان کا مکالمہ چل رہا تھا اور رسائل میں چھپ رہا تھا۔ اس سے میں بہت متاثر ہوا۔ ان سے متاثر ہونے کا ایک دینی جذبہ تھا، لیکن دوسرا سبب یہ ہوا کہ ان کا استدلال بہت ہی قابل اعتبار ہے۔ اگر مودودی صاحب کی 2-3 نمائندہ تحریریں منتخب کی جائیں تو قرآن پاک کی 4 بنیادی اصطلاحیں اس میں ضرور شامل ہوں گی۔ اصل میں ان کا سب سے بنیادی کام ان کی تفسیر ہے۔ ایک کتاب جو شاید کم نظر آتی ہے لیکن بہت اہم اور قابل ذکر کتاب ہے، وہ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی ہیں۔ وہ بھی میری بہت پسندیدہ کتاب ہے، لیکن اس زمانے میں میرے لیے تھوڑی مشکل تھی۔ یہ کتاب غالباً مولانا مودودی صاحب کی سب سے مشکل کتاب ہے۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں کی اہمیت یہ ہے کہ مودودی صاحب کی ساری کتابوں کا جو نچوڑ اس میں نظر آتا ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان کی فکر کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس سے آغاز کرے۔